أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شان واز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. آج اس کا حصہ دوئم ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں اور مومنوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا کوئی اور نیت ہماری نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، یہ مسجد جو بنائی گئی، اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس کا اگلا حصہ میں بیان کرتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے اور مدینہ تک کا مسافت ایک دن کا باقی رہ گیا، تو جبرائیل امی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور مسجد زرار کی خبر لیے ہوئے پہنچے. منافقین کے اس راز کو ظاہر کر دیا. مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنے کا مقصد ان کافروں اور منافقین نے پیش نظر رکھا، اور مسجد قباء سے، جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر رکھی گئی تھی، اس علم کے بعد نبی نے اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی چند لوگوں کو اس مسجد زرار کی طرف بھیجا اور اسے منہدم کروا دیا، جیسا کہ علی بن ابن طلحہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ انصار کے لوگ تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور ابو عامر نے ان سے کہا تھا کہ تم ایک مسجد بناؤ اور جس قدر بھی ہو تم سے ممکن ہو اس میں ہتھیار اکٹھے کرو، سامان جنگ چھپا کر رکھو، اس میں اپنی پناہ گاہ اور کمین گاہ بھی بناؤ، کیونکہ اس میں قصر روم کی طرف سے میں جا رہا ہوں اور روم سے لشکر لے کر آؤں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مدینے سے باہر نکال دوں گا. چنانچہ یہ منافقین جب مسجد زرار بنا کر فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم یہ خوش دلی رکھتے ہیں کہ ایک بار آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں اور اس میں ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے اور دعا فرمائیں. تو اللہ عز و جل نے یہ وحی نازل فرما دی، یعنی ہرگز اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد یوم اول سے مسجد قباء، یعنی مسجد قباء جو یوم تقوی پر یوم اول سے
تقوی پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ حقدار ہے، اور یہ مسجد قباء کے ساتھ بنائی گئی تھی، نزدیک اس بات کی کہ تم اس میں نماز پڑھو۔ اس میں ایسے پاکیزہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاک دل رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکیزہ دلوں کو پسند کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالا اسناد میں یہی روایت کیا ہے، اور محمد بن اسحاق نے بھی مدرجہ بالا روایت میں یہی کچھ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مقام زیون میں فروکش ہوئے، یعنی وہاں قیام فرمایا، اور مدینہ یہاں سے چند گھنٹوں کی مسافت پر تھا۔ اب اس مسجد زرار والے آپ کے پاس آئے اور آپ تبوک کی طرف جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیماروں، حاجت مندوں، بارش اور سردی کے راتوں میں آنے والوں کے لیے ایک سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسجد بنائی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور لا کر ہمیں اس مسجد میں نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو سفر درپیش ہے، میں بعد میں دیکھوں گا، جو چاہا اللہ نے وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا بقایا حصہ پھر کل پڑھا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس مسجد کو بنانے کی مکمل تفصیل بیان کی جائے گی۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔